چین نے اپنی جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی کا ایک اور اہم مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی مرتبہ DF-26D درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل IRBM کے ہائپر سونک ٹرمینل سٹیج کی تصویر جاری کر دی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اس میزائل کے آخری حملہ آور مرحلے ٹرمینل سٹیج کی تفصیلات عوامی سطح پر سامنے آئی ہیں، جس کے بعد دفاعی ماہرین اسے چین کی اینٹی شپ اور لانگ رینج اسٹرائک صلاحیت میں ایک بڑی پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ DF-26D دراصل مشہور DF-26 میزائل کا جدید ورژن ہے، جسے اکثر کیریئر کلر اور گوام کلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس میزائل کو طویل فاصلے تک موجود زمینی اہداف اور سمندر میں حرکت کرتے ہوئے بڑے جنگی جہازوں خصوصاً ایئر کرافٹ کیریئرز کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ چینی ذرائع کے مطابق DF-26D کے نئے ٹرمینل سٹیج میں ایسا ری انٹری وہیکل استعمال کیا گیا ہے جو انتہائی تیز رفتار کے ساتھ دوران پرواز اپنی سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بعض دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل یا انتہائی چالاکی سے حرکت کرنے والا ہائپرسونک وار ہیڈ ہو سکتا ہے، تاہم اس کی سرکاری تکنیکی تفصیلات ابھی تک مکمل طور پر جاری نہیں کی گئیں۔ اگر یہ اندازے درست ثابت ہوتے ہیں تو DF-26D کا آخری مرحلہ وار روایتی بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہدف بن سکتا ہے، کیونکہ ہائپرسونک رفتار کے ساتھ مسلسل سمت تبدیل کرنے والے وار ہیڈ کو موجودہ میزائل دفاعی نظاموں کے لیے روکنا انتہائی پیچیدہ سمجھا جاتا ہے۔ بنیادی DF-26 پہلی بار 2016 میں چینی فوج میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کی متوقع رینج تقریباً 4500 کلومیٹر اور وار ہیڈ کا وزن 1500 سے 1800 کلو گرام بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بحر الکاہل میں موجود اہم فوجی اڈے بشمول گوام اس کی پہنچ میں آ جاتے ہیں۔ 2018 میں چین نے اشارہ دیا تھا کہ DF-26 سمندر میں حرکت کرتے ہوئے جنگی جہازوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دفاعی مبصرین کے مطابق DF-26D اکیلا ہتھیار نہیں بلکہ چین کے وسیع اینٹی ایس ایس اینٹی ڈینیل نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ اس نیٹ ورک میں DF-21D اینٹی شپ بیلسٹک میزائل، YJ-21 ہائپرسونک اینٹی شپ میزائل، H-6 بمبار طیاروں سے فائر کیے جانے والے طویل فاصلے کے میزائل، سیٹلائٹ نگرانی، اوور دی ہورائزن ریڈار، سائبر وارفیئر اور الیکٹرانک وارفیئر جیسے نظام شامل ہیں، جن کا مقصد دور سے دشمن کی بحری قوت کو محدود کرنا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع بھی اپنی رپورٹس میں چین کی اینٹی شپ میزائل صلاحیت کو بحر الکاہل میں ایک اہم چیلنج قرار دے چکا ہے، تاہم مختلف جنگی منظرناموں سے متعلق اندازے اور سیمولیٹر حقیقی جنگی نتائج کی ضمانت نہیں ہوتے، کیونکہ اصل میدان جنگ میں متعدد عوامل نتیجے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مستقبل میں DF-27 میزائل بھی چینی فوج میں شامل ہونے کی توقع ہے، جس کی رینج تقریباً 5000 سے 8000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اگر یہ صلاحیتیں عملی طور پر ثابت ہو جاتی ہیں تو چین کی طویل فاصلے تک سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کی طاقت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔